السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس میں ہے لیلۃ القدر کی فضیلت اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اندھیری رات میں جب دنیا خواب غفلت میں سوئی ہوتی ہے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب زمین پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمانوں کے در کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے اپنے پروں کا سایہ لیے بندوں کی مغفرت کی خوشخبریاں لے کر اترتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی، وہ رات جو قرآن کے مطابق 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس رات کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، اس رات میں کی جانے والی عبادات کیا ہیں، اور اولیاء کرام بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات سے کیسے فیض اٹھایا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس رات کی برکات سے بھرپور استفادہ کریں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کی 3 اہم خصوصیات بیان ہوئی۔ قرآن کا نزول اسی رات میں ہوا، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس رات کی صحیح تاریخ کسی کو معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ عموماً لوگ 27 رمضان کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی حتمی حکم نہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا تھا کہ لوگ پورے آخری عشرے میں محنت سے عبادت کریں اور صرف ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ احادیث میں فضیلت لیلۃ القدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث 1901، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے تاکہ وہ اس رات سے محروم نہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 470 ہجری میں ایران کے علاقے جیلان میں ہوئی۔ روایت مشہور ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت دودھ نہیں پیا، گویا بچپن سے ہی روزہ رکھ کر اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کر دیا۔ بہت سے مورخین نے اس واقعے کو آپ کے ابتدائی کرامات میں سے شمار کیا ہے۔ ایک بار رمضان کے آخری عشرے میں بغداد کی ایک مسجد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھے۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی تھی، آپ اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک مسجد کا ماحول نور سے بھر گیا، فرشتوں کے نزول کا ایک سماع تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں گر کر یہ دعا کی، اے اللہ، اگر یہ رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے ایسا بنا دے کہ میری پوری زندگی تیری رضا کے لیے وقف ہو جائے۔ اسی لمحے آپ نے نورانی آوازیں سنی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کو روحانی منازل میں بلند درجات عطا کیے گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ وعظ فرماتے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ ایک دفعہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ کی محفل وعظ تھی۔ آپ نے دوران وعظ اس رات کی فضیلت بیان کی اور فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایک لمحہ بھی سچے دل سے اللہ کو یاد کر لے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کی ہو۔ اسی مجلس میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ راستے بدل گئے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس محفل کے دوران ہی بعض افراد نے نورانی تجلی دیکھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ فرشتوں کی خاص رحمت کا نزول ہو رہا۔ اولیاء اللہ نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ مثلا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جب بندے کا دل دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جسے یہ کیفیت مل گئی وہ گویا لیلۃ القدر پا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر بندے کو لیلۃ القدر کی ایک جھلک بھی نصیب ہو جائے تو اس کے دل میں توبہ کا ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو اسے گناہوں سے نفرت دلوا دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا قول ہے، لیلۃ القدر اس دل میں اترتی ہے جو خواہشات سے پاک ہو۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر ایک روشن اور پرسکون رات ہوتی ہے، سنن ابن ماجہ۔ اس رات کو موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی
گرمی نہ زیادہ سردی، اگلی صبح سورج کی کرنیں ہلکی اور نرم ہوتی ہیں، آسمان پر ایک خاص قسم کی نورانیت محسوس ہوتی ہے، دلوں میں سکون اور اطمینان کی کیفیت غالب آ جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف نشانیوں کے پیچھے بھاگیں، بلکہ یہ رات ہمیں عبادت کے لیے متحرک کرنے کا ذریعہ ہے۔ آخری عشرے کی تاثراتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے یہ حکمت بھی سامنے آتی ہے کہ انسان آخری عشرے کی 5 راتوں میں محنت کرے اور یوں پورا عشرہ عبادت میں لگا رہے۔ یہ عشرہ عام طور پر گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی کہلاتا ہے۔ توبہ اور استغفار۔ اس رات کی سب سے بڑی عبادت توبہ ہے۔ دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پشیمانی توبہ ہے، سنن ابن ماجہ۔ اگر دل میں سچے دل سے پشیمانی پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں نماز تہجد ادا کرنا بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شمار فرماتا ہے، صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ 2 رکعت اور صلاۃ الحاجہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کی دعا کریں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس رات کے نوافل کا ثواب غیر معمولی طور پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں کیونکہ اسی رات قرآن کا نزول ہوا۔ سورۃ الدخان میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید کی تلاوت دل کو سکون اور ایمان کو تازگی بخشتی ہے۔ بعض اولیاء کرام پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ ذکر و اذکار۔ اللہ کے ذکر کی کثرت اس رات کا ایک اور اہم عمل ہے، جیسے تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور خاص طور پر وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سنن ترمذی۔ اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ صدقہ و خیرات۔ بہت سے صحابہ اور اولیاء کرام اس رات صدقہ کرنے کو پسند کرتے تھے۔ صدقہ نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ اللہ کی ناراضی کو بھی دور کرتا ہے، ترمذی۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو اس رات صدقہ و خیرات ضرور کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ریاضت و مجاہدہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے لیلۃ القدر کی حقیقت نصیب ہو تو اسے اپنے اندر کی تاریکیوں کو دور کرنا ہوگا۔ یہ رات نور ہے اور نور صرف اسی دل میں جگہ بناتا ہے جو گناہوں کے اندھیروں سے پاک ہو۔ آپ کی زندگی مجاہدے اور ریاضت سے بھرپور تھی۔ آپ روزانہ کئی گھنٹے عبادت کرتے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی نصیحت کرتے کہ وہ اس رات کی تلاش میں سستی نہ کریں۔ مساکین سے محبت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لیلۃ القدر کی رات کو مسجد میں دیکھا کہ ایک فقیر نما شخص داخل ہوا۔ آپ نے فوراً اس کے لیے کھانا منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک چھپا ہوا ولی تھا جو آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ عزت اور محبت کا برتاؤ کیا، جس پر اس نے آپ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری راتوں کو لیلۃ القدر کی طرح روشن کر دے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات صرف نوافل یا تلاوت تک محدود نہیں بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک بھی اس کا حصہ ہے۔ غریبوں اور یتیموں کی کفالت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بغداد میں ایک بار قحط پڑا تو آپ نے اپنے گھر کا سارا اناج غریبوں میں بانٹ دیا۔ کسی نے پوچھا حضور اپنے لیے کچھ نہ رکھا؟ تو آپ نے جواب دیا اگر یہ رات لیلۃ القدر ہے تو میرے رب نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا ہے، پھر مجھے کسی اور چیز کی کیا حاجت۔ یہ وہ توکل اور اصرار ہے جو لیلۃ القدر کی روح کو سمجھنے والے بندوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس رات کو پانا چاہتے ہیں تو چند مزید اعمال کو بھی شامل کر لیں۔ اعتکاف۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری۔ صلاۃ التسبیح۔ بعض علماء اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اگرچہ اس کی احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن بہت سے اولیاء اور محدثین نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ تسبیح یونس۔ اس کے پڑھنے سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جامع ترمذی۔ درود شریف کی کثرت۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना हर वक्त अफजल है, लेकिन इस रात में दरूद शरीफ का खसूसी एहतमाम किया जाए क्योंकि ये अल्लाह और इसके फरिश्तों का महबूब अमल है। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56। बसा औकात लोग कुछ गलत फहमियाँ पा लेते हैं, मसलन सिर्फ 27 रमजान को जागना काफी है, हकीकत में पूरी ताक रातों की इबादत मतलूब है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर कोई खास निशानी नजर न आए तो ये रात नहीं थी। असल में ये रात बंदे के अखलास और इबादत से पहचानी जाती है, न कि सिर्फ ज़हरी निशानियों से। बाद लोग रात भर जागने को ही काफी समझते हैं, लेकिन जरूरी है कि जागने के साथ साथ इबादत भी हो। सिर्फ मसरूफियात या मोबाइल वगैरह पर वक्त गुजारने से लैलतुल कद्र का फायदा नहीं मिलता। नाज़रीन, लैलतुल कद्र एक ऐसी रात है जो जिंदगी का रुख बदल सकती है। अगर आपके दिल में कोई हसरत है, कोई तड़प है, कोई गुनाहों से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई जायज़ हाजत चाहते हैं, तो ये रात आपके लिए एक अजीम मौका है। हम नहीं जानते कि अगले साल हम में से कौन जिंदा होगा कौन नहीं, इसलिए हर साल इस रात को इस तरह गुजारें जैसे ये हमारी आखिरी शब कदर हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरी एक दुआ कबूल होनी है तो मैं पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। इस रात में आप भी दूसरों के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब, असातिज़ा, मरहूमैन और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए हिदायत और मग़फ़िरत की दुआ करें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया किराम ने हमें ये सिखाया है कि इस रात को सिर्फ एक रात की इबादत ना समझें, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में तक़वा और ख़शियत इलाही पैदा करने का ज़रिया बनाएं। आखिर में मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रात की फजीलत और बरक़ात से आगाह हों। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात का पूरा फैज़ नसीब फरमाए, हमें अपनी मग़फ़िरत और रहमत से नवाजे और हमें हकीकी मानों में तक़वा और परहेज़गारी की राह पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पर ताक रातों में इबादत के दौरान ये दुआ ज़रूर करें, या अल्लाह अगर ये रात लैलतुल कद्र है तो हमारे सब गुनाह माफ़ फरमा, हमारी जायज़ हाजात पूरी फरमा, हमें तौबा नसीब फरमा और हमें इस काबिल बना के हम अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी रज़ा के मुताबिक गुजार सकें। या अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान पर रहम फरमा और हमें एक बार फिर इस मुबारक रात तक पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मज़ीद ऐसी रूहानी और मानवी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके हर सब्सक्राइब और कमेंट हमें अपनी मेहनत का सिला देती है और हम आपके लिए मज़ीद नेक और बाबरकत मवाद लाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में बरकतें नाज़िल फरमाए।